رہتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے برابر ان 2-3 روز سے شک کے اوپر بات کی کہ قرآن میں شک و شبہ ممکن نہیں ہے، اور اختلاف کیونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو آج چاہتا ہوں کہ بہت کئی دن تک اختلافات کی بات ہو گئی، آج کچھ اتحاد کی بات ہو جائے، اور اتنے دنوں سے شک و شبہ کی بات تھی اور گمراہی کی بات تھی، آج کچھ ہدایت کی بات ہو جائے۔ تو اللہ کی یہ کتاب کہ جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ ممکن نہیں۔ ہدایت کا جہاں تک سوال ہے، جہاں بھی اللہ نے اس قرآن میں ہادی کی بات کی ہے، آج موقع نہیں ہے کیونکہ مجلس ویسے ہی دیر سے شروع ہو رہی ہے، تو تمہید میں جانا نہیں چاہتا آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ منزل میری آگے ہے، اور آج اگر بات پوری نہ ہو سکی تو انشاءاللہ پھر کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ جہاں بھی اللہ نے اس قرآن میں ہادی کی بات کی ہے یا ہدایت کی بات کی ہے، ہمیشہ اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ تمہارا فعل ہے کہ چاہے تم ناشکرے ہو جاؤ یا اللہ کے شکر گزار بندوں میں اپنا شمار کر لو۔ انا علینا للہدی، ہم پر ذمہ داری ہے ہدایت کرنے کی، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہدایت کیا چیز ہے۔ اور جہاں منسوب کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین کے اوپر۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر کسی ہادی کا ذکر ہے یا ہدایت کا ذکر ہے یا خلیفہ کا ذکر ہے یا امام کا ذکر ہے، خداوند عالم اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور اس میں انہوں نے کچھ کلمات سے انہوں نے اس کو پورا کر دیا، تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے۔ تو آپ قرآن مجید میں دیکھتے چلے جائیں، جہاں بھی کسی ہادی کا ذکر آیا، کسی خلیفہ کا ذکر آیا، امامت کا ذکر آیا، ہدایت کا ذکر آیا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، تاکہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جہاں ہدایت کا معاملہ ہے، ہادی کا معاملہ ہے، ہم انتخاب کریں گے، تمہارے لیے ہادی جو ہے معین کریں گے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا یہ مخصوص لطف و کرم تھا کہ اس نے وہ کام ہمارے ذمے نہیں رکھا جس سے کہ ہم عاجز تھے، اس لیے کہ انسان کی نگاہیں جو ہیں وہ صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہیں، باطن کو نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ وہ ہے کہ جتنا ظاہر سے واقف ہے اتنا باطن سے بھی واقف ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو جب بھی ذکر آیا ہادی کا، جب بھی ذکر آیا ہدایت کا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم ہادی بناتے ہیں، ہم خلیفہ بناتے ہیں، ہم امام بھیجتے ہیں۔ تو آخر یہ بات جو تھی، یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ اصول جو ہے یہ رسول کے بعد کیوں ٹوٹا؟ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ نے کسی موقع کے اوپر بھی یہ انسان کو اختیار نہیں دیا کہ تم خود اپنا لیڈر بنا لو، اپنا قائد خود تم چن لو، حتیٰ کہ موقتاً ٹیمپریری اور ایمرجنسی میں بھی، اس لیے کہ جب جناب موسیٰ کو جانا پڑا تو اللہ کی مرضی سے ہارون کو اپنا وصی بنا کے گئے۔ خود موسیٰ کو بھی اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ موسیٰ جب جا رہے تھے توریت لینے کے لیے تو اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو بنا جاتے، نہیں، اللہ سے پوچھ کے بنایا، اور جب اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ہم تم کو اجازت دیتے ہیں اس بات کی کہ موسیٰ کو اپنا وصی بنا دو، تو معلوم ہوا کہ ٹیمپریری بھی نہیں بنا سکتی۔ امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایمرجنسی میں بھی، جلدی میں یا موقتاً بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی خود معین کر لے۔
یہ ڈیزگنیشن وہ ہے جو صرف اللہ دیتا ہے، انسان کو اختیار نہیں ہے اس بات کا۔ تو پھر ذہنوں میں بات یہ آتی ہے کہ اصول کیوں ٹوٹا، اور لوگ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ آخر کیا محمد عربی جو تھے کسی کو اپنے بعد اپوائنٹ کر کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ آپ غور فرمائیں، ایک مثال عرض کروں، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بلڈنگ کی تعمیر چل رہی تھی، ایک انجینئر آتا تھا، بلڈنگ کو بناتا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک دشمن بھی لگا ہوا تھا جو بلڈنگ کو دھانا چاہتا تھا کہ ادھر موقع ملے اس بلڈنگ کو گرا دیا جائے۔ مختلف انجینئرز آتے رہے، منزلیں اس میں بڑھتی رہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی ساتھ میں لگا رہا کہ جب موقع ملے اس بلڈنگ کو گرا دیا جائے۔ آدم آئے، سنگ بنیاد رکھی، نوح آئے، منزل کو آگے بڑھایا، ابراہیم آئے اور منزل آگے بڑھی، موسیٰ آئے، منزل آگے بڑھی، یہاں تک کہ منزلیں بڑھتی رہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی لگا رہا جو دشمن تھا اس تعمیر کا، جو دشمن تھا اس بلڈنگ کا، کبھی موقع مل جائے اس کو گرا دیا جائے۔ اچھا، جتنے بھی لوگ آئے سب یہ بتا کے گیا کہ میرے بعد ایک اور آنے والا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، جتنے بھی معمار آئے، تعمیر کرنے والے آئے اس بلڈنگ کو، سب یہ خبر دے کے گئے کہ میرے بعد ایک اور آنے والا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جب وہ آخری انجینئر آئے گا جو یہ کہہ کے جائے گا کہ میرے بعد اب کوئی نہیں آنے والا، تو اس کی ہمت کتنی بڑھ جائے گی اس دشمن کی؟ جب تو وہ اتنے بڑھ بڑھ کے حملے کرتا رہا، جب کہ یہ کہتے رہے کہ میرے بعد ایک اور آنے والا ہے، اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ اب کوئی نہیں آنے والا تو کتنی ہمت اس کی بڑھ جائے گی۔ آدم نے کہا ہمارے بعد نوح آئیں گے، نوح نے کہا ہمارے بعد ابراہیم آئیں گے، لیکن شیطان حملے کرتا رہا، اس اسلام کی بلڈنگ کو، تعمیر کو ڈھانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بعد آتے رہیں گے، تو جب آخری نبی نے یہ کہا ہوگا میرے بعد کوئی آنے والا نہیں، تو پھر شیطان کتنا خوش ہو گیا ہوگا کہ اب اس کے بعد تو کوئی آنے ہی والا نہیں ہے، تو جیسا جی چاہیں گے، جب جی چاہیں گے جا کے گرا دیں گے۔ تو کہ بلڈنگ کا مالک جو تھا کہ اتنی عقل نہیں رکھتا تھا کہ جس کو اتنے سال لگے اس بلڈنگ کو بنانے میں کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ جب جی چاہے جس کا گرا دے؟ تو ایسی بات نہیں تھی۔ جب تعمیر کرنے والوں کی فہرست ختم ہو گئی تو پھر جو محافظ تھے، جو اس کے رکھوالے تھے، جو سیکیورٹی تھے، ان کا کام تھا کہ وہ آ کے رہیں، اور جو آخری تعمیر کرنے والا آیا تھا اس کو انٹروڈیوس کرانا تھا کہ دیکھو ہمارے بعد یہ سیکیورٹی ہوں گے جو حفاظت کریں گے اس بلڈنگ کی، تاکہ اس دشمن کی ہمت آگے نہ بڑھے۔ تو کیا یہ بات یہ عقل میں آتی ہے کہ جن کے بعد جب کوئی آنے والا تھا، جب تو وہ بتاتے رہے کہ آنے والا ہے اور حفاظت ہوتی رہی، اور جب کوئی آنے والا نہیں تھا ان کے بعد، تو کیا انہوں نے کسی کو سیکیورٹی کی حیثیت سے وہاں نہیں رکھا ہوگا، محافظ کی حیثیت سے، کہ بلڈنگ ڈھا نہ جائے؟ تو ظاہر بات عقل میں نہیں آتی کہ نہیں رکھا ہوگا وہاں کے اوپر، ضرور وہاں کے اوپر کسی کو رکھا گیا ہوگا تاکہ اب اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ کوئی چوٹ نہ پہنچا سکے اس اسلام کی بلڈنگ کے اوپر، اور اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو آخر یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ اس کے بعد کوئی نہیں چاہیے، یا یہ قانون کیوں بدلا کہ اب تک اللہ انتخاب کر کے بھیجتا تھا، اور یہ قانون کیوں بدلا کہ اس کے بعد انسانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ انتخاب کر لیں؟ دیکھیے، ایک تصور پیدا ہوا، کنسیپشن جو ہے خلافت کا ذہنوں کے اندر، میں آپ سے یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج تک صاف نہیں۔ یہ رسول اللہ کی کیا پوزیشن تھی، اللہ نے کس پوزیشن سے ان کو اس میں بھیجا تھا دنیا کے اندر؟ کیا وہ ایک یہاں پر جو آئے تھے ایک شہنشاہ کی حیثیت سے آئے تھے، یا اللہ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آئے تھے؟ ساری بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ بات ذہنوں میں صاف نہیں تھی عربوں کے کہ اللہ کا رسول جو آیا تھا یہ ایک شہنشاہ کی حیثیت سے آیا تھا، یہ بادشاہ کی حیثیت سے آیا تھا، یہ ایک مونارک تھا، یا یہ کہ یہ جو تھا اللہ کا نمائندہ تھا، مصلح کی حیثیت سے آیا تھا، دین دنیا کی اصلاح کرنے آیا تھا۔
ختم کرنے آیا تھا۔ یہ ایک بات ذہنوں میں صاف نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب فتح مکہ ہوئی تو ابو سفیان جو تھے وہ آئے جناب عباس کے پاس جو رسول کے چچا تھے، اور آ کے یہ کہا کہ بالآخر تمہارا بھتیجا جو ہے وہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو جناب عباس نے کہا کہ تو غلط سوچ رہا ہے، یہ جس کو تو حکومت سوچ رہا ہے یہ نبوت ہے، یہ حکومت نہیں ہے۔ اور یہی الفاظ جب کہے گئے کہ جب حضرت عثمان کو خلافت ملی، اور جب خلافت یہ ملی تو یہی ابو سفیان حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ خلافت جو ہے یہ بڑی مشکل سے تمہارے ہاتھ آئی ہے، اس سے ویسے کھیلو جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے، اور ایک دوسرے کو پاس کرتے رہو، اور دیکھو یہ خلافت جو ہے یہی حقیقت ہے، اور جنت و جہنم کس نے دیکھا ہے، جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ذہنوں میں کنسیپشن صحیح نہیں تھا کہ اللہ کا رسول جو آیا تھا یہ بحیثیت ایک خلیفہ کے، ایک مصلح کے، دنیا کو صحیح کرنے کے لیے آیا تھا، یا بحیثیت ایک شہنشاہ کے آیا تھا دنیا میں، کس حیثیت سے دنیا میں آیا تھا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہی بات تھی، یہی خیال تھا کہ جس نے یہ خیال پیدا کیا کہ علی کو سیاست نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اور لوگوں کے زمانے میں اسلام پھیلا اتنا علی کے زمانے میں تو کچھ نہیں پھیل سکا، علی تو اسلام پھیلا ہی نہیں سکے۔ ایک ذہنوں میں خیال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے، اور جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جتنا اسلام جو تھا دوسرے لوگوں کے زمانوں میں پھیلا، علی کے زمانے میں اسلام تو پھیل ہی نہیں سکا ایک دم۔ تو اس کے بعد پھر پلٹ کے دیکھنا پڑے گا رسول کا کیا مقصد تھا دنیا میں آنے کا۔ کیا رسول کا مقصد یہ تھا ساری دنیا کو مسلمان کر دیا جائے؟ دیکھیے توجہ رکھیے گا اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا دنیا میں کہ ساری دنیا کو مسلمان کر دو جا کے۔ اگر یہ ہدف تھا، یہ گول تھا رسول اللہ کا، تو میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ معاذ اللہ رسول اللہ اپنے مشن میں فیل ہو گئے۔ اس لیے خود رسول کے زمانے میں ساری دنیا مسلمان نہیں تھی، خود رسول اللہ کے زمانے میں خود رسول کے زمانے میں پورا مکہ مدینہ مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ ہدف نہیں تھا رسول اللہ کا کہ ساری دنیا کو مسلمان کر دیا جائے، اس لیے خود اللہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ خود قرآن مجید میں ہے انذرتہم، چاہے تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پہ مہریں لگا دی گئی ہیں، اور ان کے کانوں مہریں لگا دی گئی ہیں، وابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اے رسول تم جو ہو جتنا بھی ان کو ڈراؤ وہ نہیں مانیں گے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کا خود مقصد یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، بس یہ تھا کہ جو ڈیزرونگ کیسز ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں، تم پیغام پہنچا دو، تمہارا کام جو ہے پیغام پہنچانا ہے۔ جو قبول کرتے ہیں وہ قبول کریں گے، جو قبول نہیں کرتے وہ نہ کریں، تم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کو مسلمان بنا دیا جائے۔ اچھا اگر ساری دنیا کو مسلمان بنا بھی دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ جس کو ہم اسلام کا پھیلنا کہتے ہیں اصل میں وہ اسلام نہیں پھیلا تھا۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ اسلام پھیلا نہیں تھا، اسلام مسلط کیا گیا تھا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اسپین میں 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی، آج ایک مسجد نہیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر۔ اب پچھلی سال سنا تھا میں نے کہ ایک مسجد وہاں بن رہی ہے اسپین کے اندر۔ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی وہاں پر، ایک مسجد نہیں وہاں پر۔ تو یہ اسلام پھیلا نہیں تھا، یہ اسلام مسلط کیا گیا تھا۔ اور آپ جان لیجئے کہ رسول کا مقصد دنیا میں جو آنے کا تھا وہ جسموں پہ حکومت کرنا نہیں تھا، دلوں میں حکومت کرنا تھا۔ لہذا یہ بات جو ہے کہ اسلام پھیلا، یہ اصل میں اس پھیلانے نے اسلام کو بدنام کر دیا، اور ایک خیال یہ پیدا ہوا کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لہذا ایک میرا پڑھا لکھا دوست، اس نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اسلام قبول نہ کرے تلوار سے اسے قتل کر دو۔ تو ہم نے کہا بھیا قرآن کا ہم دعویٰ تو نہیں کرتے، پورے قرآن پر ہم حاوی ہیں، لیکن مزاج قرآن کو ہم سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر تم بدل دیں گے، اگر تم نے قرآن میں کہیں بھی یہ دکھا دیا
کہ قرآن میں یہ کوئی بھی آیت فقرہ ایسا لگا ہوا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام قبول نہ کرے کوئی تو اسے تلوار سے قتل کر دو یا کسی چیز سے قتل کر دو. ہم نے یہ ضرور کہا کہ یہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہو، لیکن اللہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. اور میری یہی بحث تھی پچھلے دنوں میں کہ اللہ نے اپنی کتاب کی ذمہ داری لی ہے، مسلمانوں کی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی ہے. لہٰذا آپ اللہ کی کتاب میں نہیں دکھا سکتے. ہاں اور دوسروں کتابوں میں دکھاتے ہیں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ اگر نہیں قتل کرو گے، نہیں قبول کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے. تو ایک خیال دنیا پہ یہ پھیلا کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا، اور عقل میں اسلام پھیلا نہیں تھا. وہ جب اسپین میں طاقت آ گئی تو وہ چولا جو انہوں نے اسلام کو اوڑا تو اتار کے پھینک دیا اور پھر آگے اسی حالت پہ جس حالت پہ تھے. تو اسلام پھیلا کہاں ہے؟ یہ تو اسلام اڑھایا گیا تھا وہاں پہ. تو جو میری بحث آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ایک ذہنوں میں بات یہ تھی کہ رسول اللہ جو آئے تھے اس دنیا میں وہ کس حیثیت سے آئے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ اعلان کیا گیا غدیر کے میدان میں تو عربوں نے اسے کیوں نہیں مانا. آج یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کہ مکہ مدینہ جو تھا مسلمان ہو چکا تھا اور وہ رسول آخری حج سے لوٹ رہے تھے، جب انہوں نے اعلان کیا تو آخر اتنا بھی رسول کو نہیں مانتے تھے لوگ وہاں کے کہ مانا نہیں ان کا اعلان. آپ غور کریں اور اسے دیکھیں اور اس کی تحقیق کریں. عربوں میں ایک طریقہ یہ تھا کہ کبھی بھی جوان آدمی کی لیڈرشپ قبول نہیں کرتے تھے. وہ اگر اٹھا کے تاریخ آپ دیکھیں گے ان کی ایام جہالت کی یہ رسم تھی کہ نوجوان آدمی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ حضرت علی کی عمر دیکھیں گے اس زمانے میں تو یہ 33 سے 34 سال ہوگی. بلکہ ان کے ہاں ایک مشہور مقالہ تھا کہ 40 برس سے پہلے انسان میچور ہوتا ہی نہیں. تو 40 برس سے پہلے 40 سال سے پہلے اگر کوئی بات کرے تو وہ غیر عاقلانہ بات ہوگی، عقل مندی کی بات نہیں ہوگی جب تک 40 سال کا نہ ہو جائے. اور شاید یہی اللہ کی مصلحت ہوگی کہ جب رسول 40 سال کے ہو گئے جب ہی اعلان کروایا، ورنہ شاید پہلے عرب مانتے بھی نہ، کہتے ابھی تو یہ میچور بھی نہیں ہوا، بچہ ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ. تو شاید یہی مصلحت ہوگی. آپ اٹھا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں عربوں کے ہاں یہ ایام جہالت سے یہ رسم تھی کہ نوجوان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک دم بیوقوفی کی بات ہے اور کبھی لیڈر اس کو قبول نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا پہلو تھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جتنی سختی سے کہا گیا حضرت علی کی ولایت کے لیے، اس کی وجہ یہی تھی یا ایھا الرسول. یہاں کے اوپر محبوب حبیب کہہ کے نہیں پکارا بلکہ آفیشل معاملہ تھا. رسول سے اعلان جو تھا وسیع کرایا جا رہا تھا. زیادہ یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب، میرے حبیب، اے محمد، نہیں، ڈیزگنیشن سے پکارا گیا یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دو جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے. کیونکہ بہت اہم مسئلہ تھا، اس لیے کہ یہ معلوم تھا، جو خداوند عالم کے علم میں بھی تھا کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہوگا، یہ ایک ایسا اعلان ہوگا جو ان کی فکروں کے خلاف جائے گا. کیونکہ یہ تو مانتے ہی نہیں نوجوان کو لیڈر، تو ہو ہی نہیں سکتا. اور جب اعلان کریں گے رسول اللہ تو ظاہر ہے ان کے مزاج کے خلاف ہوگا. وہ کہیں گے بھئی یہ کیا بات ہوئی، اور ایسا ہوا بھی. لیکن لیڈرشپ کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے بنی امیہ کا زمانہ جو تھا، اس میں جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہی تھی کہ خلیفۃ اللہ کی خلافت جو تھی وہ شہنشاہیت میں تبدیل ہو چکی تھی. وہ جو خلیفہ اس کے بعد جتنے بھی آئے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ سلیمان ابن ہادی جو ایک بنی امیہ کے خلیفہ تھے، اگر ان کا صرف آپ غذا پڑھیں کہ جو ان کا ناشتہ ہوتا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ 80 انڈے اور 50 روٹیاں اور 1 بکرا، یہ صرف ناشتہ ہوتا تھا ان کا. اور ان کی موت بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے اسی کھانے میں ہو گئی. ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سوتے تھے تو سرہانے خوان رکھے جاتے تھے کہ کیا پتہ خلیفہ کی آنکھ کب کھل جائے، بھوک لگائے. لہٰذا یہ کہ سرہانے رکھے رہتے تھے کہ جتنی بار آنکھ کھلتی تھی اتنی بار کھاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو خلیفۃ المسلمین کہلائے جا رہے تھے. اس کے بعد جو خلیفہ گزرے وہ یہ تھے کہ شراب کے ہاؤس بنے ہوئے تھے. شراب وہ جام سے نہیں پیتے تھے بیگ اٹھا کے، بلکہ سیدھے کود جاتے تھے اس کے اندر اور پڑے رہتے تھے جب تک کہ بے ہوش نہ ہو جائیں، دوسرے آدمی آ کے نکالتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو خلیفۃ المسلمین کہلائے جا رہے تھے. بہت ہی سنجیدہ بات ہے کہ انسان تاریخ پر غور کرے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اوصیاء رسول اللہ کہلائے جا رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو وصی رسول کہلائے جا رہے تھے.
اور آپ غور فرمائیں کہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ کہلائے جا رہے تھے. لہذا اس میں سے ایک ایسا بھی خلیفہ تھا کہ جس نے ایک عورت کو مخمور نجاست کے عالم میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور مسلمانوں نے نماز پڑھی پیچھے، تاریخ بتاتی ہے. تو یہ تھے وہ لوگ جو اوصیاء کہلائے جا رہے تھے. تو یہ وہی تصور تھا کہ خلیفۃ اللہ مسلمانوں کی خلافت جو ہے وہ شہنشاہیت ہے یا خلافت ہے. یہ تصور کنسیپشن دماغوں میں صاف نہیں تھا کہ رسول اللہ کا مقصد کیا تھا آنے کا. اسی لیے ایک یہ چیز تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ جوانوں کی وہ لیڈرشپ قبول نہیں کرتے تھے. لیڈرشپ کا بڑا اہم مسئلہ تھا. لہذا یہ رسول اللہ کو اتنی سخت جو ہے، آپ دیکھیں ایسا انداز اللہ نے کہیں اختیار نہیں کیا. اور یہ جو ان اللہ یعصمک من الناس، یہ تو خدا بند عالم نے وہاں نہیں کہا جب رسول اللہ سے اس کا رسالت کا اعلان کروایا. بھئی اس وقت زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ رسول اللہ سارے خداؤں کو برا کر کے ایک خدا کو منوانے جا رہے تھے. تو خدا بند عالم نے وہاں نہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کو بچائیں گے لوگوں کے شر سے. لیکن یہاں پر کہا کیونکہ یہاں زیادہ شر پیدا ہونے والا تھا، اس لیے کہ ان کی فکروں کے خلاف بات کہی جا رہی تھی، ایک ایسے ہی جن کو وہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہ بات کہی گئی. اور آپ سنتے ہیں کہ اسی وجہ سے ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا، وہ اس حد تک خلاف ہو گیا کہ جب مدینہ تشریف لائے رسول اللہ تو اس نے آ کے یہ کہا کہ اے محمد، تم نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھی، کہا روزہ رکھو، روزہ رکھا، حج کی، زکوٰۃ، سب کچھ کیا، لیکن اب تم یہ کہتے ہو کہ اپنے بھائی کو تم مسلط کرنا چاہتے ہو کہ خلیفہ مان لو، تو یہ نہ ہوگا. اور اس نے کہا کہ اگر یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو اس کی معاذ اللہ کوئی ویلیو سمجھتا نہیں میں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہہ دو عذاب نازل کر دے، لیکن علی کو نہیں مانوں گا. اس لیے کہ فکر کے خلاف چیز تھی. یہ ایک ایسی چیز تھی جو احمقانہ چیز سمجھی جاتی تھی کہ 34 سال کے آدمی کو ہمارا لیڈر بنائے دے رہے ہو، ہم نے کبھی باپ داداؤں نے نہیں کیا ہمارے. تو لہٰذا یہ کہہ کے چلا اس مسجد سے. اور ساری تاریخیں بتاتی ہیں کہ اس نے کیونکہ عذاب مانگا تھا، سورہ معارج میں خود آیت موجود ہے، شروع یہیں سے ہوتا ہے، سالہ سالن بعذاب واقع، کہ مانگنے والے نے جب ایک عذاب مانگا تو اللہ نے اسے عذاب بھیجا اس کے لیے. لہذا یہ جب نکلا حارث مسجد سے اور اپنے ناقے تک نہیں پہنچا تھا، کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہی اٹکری جو ابراہہ کے لشکر پہ آ کے پڑی تھی وہی اس کے سر پہ آ کے پڑی. اور یہ جس طریقے سے وہاں لکھا قاسم معقول کہ چبایا ہوا بھوسا، ایک تو بھوسا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی بھوسا ہوتا ہے، ایک چبایا ہوا بھوسا، اس میں تبدیل ہو گیا. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ بھوسے کا ڈھیر جو سامنے پڑا ہوا ہے، ابھی یہ اندر مسجد میں اقرار کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے، اے محمد، تم نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، کہا روزہ رکھو، روزہ رکھا، تم نے کہا حج کرو، حج کیا، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ علی کی ولایت کو مانو، تو یہ نہیں مانیں گے. تو آپ نے غور فرمایا کہ اس ساری چیز بھوسے کے اندر سب کچھ موجود تھا. نماز بھی اس نے پڑھی تھی، روزہ بھی اس نے رکھا تھا، حج بھی اس نے کیا تھا، لیکن ایک چیز جو نہیں مانی تھی وہ ولایت علی نہیں مانی تھی. لہذا آپ غور فرما لیں کہ فروع دین ہوتے ہیں، اصول دین ہوتے ہیں. بھیا اسلام کے اندر فروع دین کے اندر چھوٹ ہے، اللہ نے رعایت کی ہے کہ کسی شخص کی اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو بعد میں اس کے اعزہ، اس کا بیٹا یا اس کے اور افراد جو ہیں اس کو پوری کرا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص یہ مان کے مر گیا ہے کہ اللہ ایک نہیں 10 ہیں، تو ساری دنیا اس کی نیابت میں یہ کر لے کہ اللہ ایک ہے، تو کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اصول دین میں کوئی چھوٹ نہیں، فروع دین میں چھوٹ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں عذاب جو نازل ہوا وہ بالکل ویسے ہی نازل کیا اللہ نے جو ابراہہ کے لشکر پر نازل کیا تھا. لہذا اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ہماری نظر میں ہمارے دشمن کی حیثیت اور علی کے دشمن کی حیثیت ایک ہی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یا علی، ایک اور صلوات بھیجیں، اس سے بہتر ہے. بھئی عذاب تو کچھ اور بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن وہی عذاب نازل کیا جو اپنے دشمن پر نازل کیا تھا، تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ اگر تم آتے ہو اس حیثیت سے کہ ہمارا دشمن ہے، جب بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو ہم نے اپنے دشمن پر عذاب نازل کیا تھا. لہذا آپ غور فرما لیں کہ یہ ایک مسئلہ ایسا تھا، ورنہ اتنا اصرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی رسول اللہ سے. یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے بھیا کہ اگر لیڈرشپ جو ہے وہ فاسد ہو گئی تو ساری قوم فاسد ہو جاتی ہے،
سب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس دنیا میں، اسی امریکہ میں لوگ بتاتے ہیں، میں تو نہیں تھا اس وقت، لیکن پہلے اسی امریکہ میں لوگ گواہ ہیں کہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرتے تھے، شرم و حیا محسوس کرتے تھے کہ ہم مسلمان کہیں اپنے کو، یعنی شرم آتی تھی کہتے ہوئے، اس لیے کہ اتنے سینٹر تو نہیں تھے، اتنے علماء کیا یہاں آتے تھے، یہ اتنے ریزیڈنٹ عالم جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہیوسٹن میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، نیو جرسی میں، شکاگو میں، اور پتہ نہیں کیلیفورنیا میں، کہاں کہاں ہے، اتنا آمد و رفت کہاں ہوتا تھا؟ کہیں ہوتا تھا؟ یہ سینٹر جو آپ کو حاصل ہو گیا ہے یہ تو خدا کی بلیسنگ ہے۔ میں جب تک یہاں پر نہیں آیا تھا، وہ کہتے ہیں جب تک انسان اپنے گھر سے نہیں نکلتا اپنے گھر ہی کو بڑا سمجھتا ہے، میں سمجھتا میرا ہی سینٹر بڑا ہے سب سے، واشنگٹن والا، لیکن جب یہاں پہنچا تو دیکھا ماشاء اللہ سے تو اس سے بھی بڑا سینٹر، یہ تو اس سے بھی بڑی بلیسنگ ہے خداوند عالم کی طرف سے۔ تو جب چیز کوئی آسانی سے مل جاتی ہے اصل میں تو انسان اس کی قدر نہیں سمجھتا۔ بس یہ مسئلہ یہاں بھی ہے۔ شکایت یہ ہے کہ صاحب اتنا مجمع جو آج دکھ رہا ہے یہ شاید محرم کے بعد نہیں دکھے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ مومن جو ہیں یہ سیزنل مومن کیوں ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، یہ موسمی ایمان جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی انسان اگر شیعہ ہے، انسان مومن ہے تو پورے سال بھر میں مومن ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ محرم میں جو ہے زیادہ مومن ہو جاتا ہے، رمضان کے زمانے میں داڑھیاں نکل آتی ہیں، اس کے بعد جناب چلی جاتی ہیں، تو یہ بات کو سمجھ میں آتی نہیں۔ تو عرض جو بات میں کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ تھی کہ یہ تمام جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ صرف ایک انقلاب کا نتیجہ ہے، جس کی جو بات ہوگی دیکھی کہی جائے گی۔ اس میں کوئی جلنے کی بات نہیں کہ ایرانیوں کی بات کرتے ہیں، اگر ہماری بات کو نہیں کرتے، بھیا اس میں ایرانی، پاکستانی اور ہندوستانی کی بات نہیں، سوال جس نے کام کیا ہے اس کے لیے کہا جائے گا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے کہ ایرانیوں کو کوئی فوقیت حاصل ہے، کل ہم بھی بیدار ہو جائیں گے، ہم بھی کام کر کے دکھا دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں نا، آج سے 10 سال پہلے آپ لوگ سب گواہ ہوں گے جو لوگ یہاں 10 سال سے رہ رہے ہیں کہ اتنا دور دورہ اسلام کا تو نہیں تھا، اتنی باتیں تو اسلام کی نہیں ہوتی تھیں جتنی آج ہو رہی ہیں۔ ہمیشہ یہی سنتے تھے صاحب مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہر سازش کا شکار بن گئے، اخبار میں پڑھیے، ریڈیو میں سنیے، ٹیلی ویژن میں سنیے، جناب مسلمان فلاں سازش کا شکار ہو گیا، مسلمان فلاں کانسپریسی کا شکار ہو گیا، لبنان میں ہو گیا، اور جناب یروشلم میں ہو گیا، اور یہاں ہو گیا، ہمیشہ یہی سنتے رہے۔ لیکن ایک مسلمان کو ایسا بھی سنا کہ جب یہیں کا صدر گزشتہ جب الیکشن ہارے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی الیکشن کیوں ہار گئے آپ؟ تو کہا کہ الیکشن تو ہم جیت جاتے لیکن ہم خمینی کا سازش کا شکار ہو گئے۔ تو چلیے ایک ایسا مسلمان تو نکلا جس نے شکار کھیلا، مسلمان تو ہمیشہ شکار ہوتے ہی رہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھیا مسلمان شکاری ہوتے رہے ہمیشہ، کوئی شکاری نہیں نکلا جس نے شکار کھیلا ہو۔ تو ایک مسلمان ایسا نکلا کہ جس کو مانا کہ صاحب ہم شکار ہو گئے، تو ایک مسلمان نے شکار کھیلا، تو تاریخ میں تو رہے گا یہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فریاد کریں گے اللہ کے ہاں اور اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ حدیث میں یہ ایک تو ہے اللہ کی کتاب، جو میرا موضوع ہے کتاب قرآن، کہ وہ فریاد کرے گی اللہ کے ہاں کہ لوگ پڑھتے نہیں تھے ہمیں۔ دوسری چیز ہے عالم دین، وہ کہے کہ ہم موجود تھے، لوگ مسائل پوچھنے نہیں آتے تھے، وہ اگر آتے تھے اپنے مطلب کے پوچھتے تھے، لیکن جس میں پھنسنا ہوتا تھا وہ نہیں پوچھتے تھے۔ اب مجلس کا عالم بھی یہی ہے۔ اب کچھ حضرات اس میں ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے نماز سے پڑھی جائے، جب تک نماز سے پڑھتے رہے آپ نے کہا کیا صاحب کیا ذاکر بلوایا ہے آپ کی ہیوسٹن ویب سینٹر نے، اور اگر ہم خمس پہ آ گئے تو اب خمس ہم نکالتے نہیں تھے، تو ہم نے کہا مولوی صاحب کیا سب آج ہی پڑھ ڈالیں گے؟ ارے بھائی خمس کی کیا ضرورت تھی، نماز تو پڑھتے رہتے، اچھا خاصا پڑھ رہے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک ہوگا قرآن، دوسری ہوگی عالم دین، دوسرا عالم دین ہوگا جو یہ فریاد کرے گا اللہ کیا کہ ہم موجود تھے، سینٹر موجود تھا، سب کچھ تھا، لوگ آتے نہیں تھے، ہم سے پوچھتے نہیں تھے۔ اور تیسری جو چیز ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ایک ہوگا قرآن، دوسرا کیا ہو گیا؟ تیسرا ہو گیا سینٹر، مسجد۔ یہی مسجد ہے، اب آج کل مسجد سینٹر کہلاتا ہے، تو یہی ہے بیت اللہ سینٹر یہی۔ تو تیسری چیز ہوگی سینٹر یعنی مسجد، جو اس بات کی فریاد کرے گی کہ ہم موجود تھے، مومنین موجود تھے، ماشاء اللہ سے 200، 250، 300، 400 مومنین موجود تھے، لیکن ہیوسٹن کے مومنین آتے نہیں تھے مسجد میں۔
تو یہ بھی فریاد کرے گی مسجد۔ آپ غور فرمائیں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے حساب کتاب بہت سخت ہوگا۔ کہ موجود تھا عالم، اگر موجود نہ ہوتا تو عالم سے پوچھا جاتا، مسجد کو اگر پرووائڈ نہ کیا جاتا، یہ فیسلٹی نہ دی جاتی، تو جو لوگ کر سکتے تھے ان سے پوچھا جاتا کیوں نہیں کیا۔ لیکن جب یہ موجود ہے سینٹر، تو پھر اب سوال ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ جاتے کیوں نہیں تھے اس سینٹر میں۔ دیکھیے نظریاتی اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں اس بات کو پڑھا تھا کہ آپ کوئی فرد 2 افراد ایسے نہیں ڈھونڈ کے دکھا سکتے کہ جن کی ہو بہو جن میں دونوں کی مرضی ملتی جلتی ہو۔ کوئی 2 بھائی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نظریاتی اختلافات تو انسان کو آگے بڑھاتا ہے، ترقی کا باعث بنتا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں۔ تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور لیڈرشپ بھی صالح لیڈرشپ ہونا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ اور لیڈرشپ اگر فاسد ہو گئی تو پھر آپ سوچ لیے قوم کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی۔ صالح لیڈرشپ، لہذا وہ لیڈر کہ جو اللہ کے کہنے پہ چلتا ہو، وہ لیڈر جو اللہ والا ہو، اور یہی ہم نے مولا کائنات سے سیکھا۔ مولا علی کے پاس جب حضرت عمر کی خلافت کے بعد آئے اور یہ بات آ کے کہی کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئیں مسلمانوں کی لیڈرشپ سنبھالیں، تو علی نے 2 شرطیں لگائیں کہ ہم سنبھال تو ضرور لیں گے، لیکن ہم جو عمل کریں گے وہ قرآن کے اوپر اور سنت رسول کے اوپر۔ کا تیسری چیز اور بڑھا دیجیے آگے، ان کا وہ کیا کہ سیرت شیخین۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ سیرت شیخین وہی تھی جو سیرت نبی تھی، تو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہی تھی سیرت شیخین جو سیرت نبی تھی تو تیسری شرط کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو کہنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے نا، یہ تو وہی بات کرے گا جو اللہ کا حکم ہوگا، لہٰذا کہا کہ وہ نہیں مانیں گے۔ دیکھا نا، صالح لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم جیسا انسان ہوتا فون قبول کر لیتا، کہتا چلو مل رہی خلافت، کرنا کیا۔ لیکن یہ کہ وہاں کے اوپر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نفس اللہ ہے، اس نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور جو رسول اللہ کی سنت تھی، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر بعد میں آنا پڑا، اسی کے بعد کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اسی بات کو مانا اور پھر آنا پڑا۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف کا جو لیڈر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کس کو کس وقت کہاں بھیجنا ہے، اس لیے کہ جب وہ جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وہی کرے گا جو اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا ہم بھیجیں گے بنا کے امام کو، ہم بھیجیں گے بنا کے خلیفہ کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ زمانے میں کس کو بھیجنا چاہیے اور کس کو امام ہونا چاہیے۔ لہذا یہ کہ اگر ہم بنا کے بھیجیں گے تو وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، بڑی سے بڑی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج یہ خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری فتح تو یزید کی ہوئی لیکن باطنی فتح امام حسین کی ہوئی، یہ غلط خیال ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ظاہری فتح بھی حسین کی ہوئی ہے اور باطنی فتح بھی حسین کی ہوئی ہے۔ یہ عام طور سے لوگ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر یزید نے تو قتل کر دیا، لہذا باطنی فتح جو ہے حسین کی ہوئی۔ قتل ہو جانے سے کوئی ڈیفیٹ جو شکست نہیں کھاتا، سمجھے آپ؟ اسلام میں معیار جو ہے وہ جیت کا، وہ قتل کرنا بھی ہے اور قتل ہونا بھی ہے۔ لہذا حسین کی جو ہے وہ ظاہری فتح بھی ہوئی ہے اور باطنی فتح بھی ہوئی ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات کہتا نہیں آپ سے، برابر میں شروع سے عرض کر رہا ہوں۔ لہذا یہ کس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اصل میں سوچنا یہ پڑے گا کہ فتح کا معیار کیا ہے، فتح کہتے کسے ہیں؟ تو اب یہ کون بتائے گا کہ کتاب قرآن سے بڑھ کے کوئی بڑی کتاب ہے؟ تو آپ یہ قرآن سے پوچھیں کہ فتح کا معیار کیا ہے، تو جب قرآن سے پوچھا تو اس کے اندر سورہ فتح موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی فتح کے ساتھ، یدخلون، تو تم نے دیکھا کہ لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 2 گروہ ہوں، ایک باطل کی طرف ہو اور ایک حق کی طرف ہو، تو اگر باطل کی طرف سے لوگ جو ہیں حق کی طرف آ رہے ہیں تو حق والے گروہ کی یہ فتح ہے۔ کربلا میں آ جائیے، 2 گروہ وہاں کے اوپر تھے، ایک حسینی گروہ تھا، ایک یزیدی گروہ تھا۔ اگر حسین کی طرف سے کوئی یزید کی طرف گیا ہو تو یزید کی جیت، اور اگر یزید کی طرف سے کوئی حسین کی طرف آیا ہو تو پھر حسین کی جیت۔ تو خود اکیلے نہیں آئے بلکہ سب کو ساتھ میں، بیٹے کو، غلام کو لے کے آئے، تاکہ پورا مصداق بن جائے اس آیت کا کہ تم نے دیکھا کہ لوگ یدخلون، جمع کا صیغہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، تو خود اکیلے نہیں چلے، جب چلے تو ساتھ میں لے کے چلے سب کو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و علی محمد۔
ایک اور صلوات بھیجیں، اس سے بہتر ہے حضرات۔ تو قرآن نے فتح کا معیار یہ بتایا کہ اگر باطل کو چھوڑ کے باطل والا حق کی طرف آ جائے تو یہ سمجھو حق کی فتح ہوئی ہے۔ تب تاریخ سامنے ہے، آپ دیکھ لیں اٹھا کے کہ کیا حسین کی طرف سے کوئی گیا تھا یزید کی طرف؟ تو تاریخ سامنے موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسین کی ظاہری فتح بھی ہوئی ہے اور حسین کی باطنی فتح بھی ہوئی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ظاہری طور کے اوپر جو تھے حسین شکست کھا گئے، قتل ہو جانا شکست کی دلیل نہیں ہے۔ تو بس میں آپ کے سامنے آج پڑھ چکا، جو موضوع پڑھنا چاہتا تھا آج نہیں پڑھ سکا کیونکہ دیر وقت اتنا ہو گیا تھا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے اس کو کم کروں، کس چیز کو میں لوں۔ انشاءاللہ اس کا جو تلافی ہے وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لہذا بس آج یہیں پہ فضائل کو روکتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جب حسین ابن علی اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچ چکے، اور کربلا پہنچنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے اس زمین کو کہ جہاں کے اوپر یہ معلوم تھا کہ ہمارا خون بہایا جائے گا، اس زمین کو زمینداروں سے خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد ایک خیال یہ آیا کہ ہم میں سے تو کوئی بچے گا نہیں، اور جو بیمار بیٹا بچے گا اس کو شقی جو ہیں قید کر کے لے جائیں گے، تو آخر ہماری میت کو دفنائے گا کون؟ لہذا بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم اجرت اس زمین کے جو پیسے ہیں وہ تم کو جو ہے دے رہے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ تم بس اتنا احسان کرنا کہ جب ہمارے لاشیں جو ہیں وہ گور و کفن یہاں پڑے ہوں تو آ کے ہمیں لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد عورتوں کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد جو ہے یزیدی فوج کے خوف سے اگر نہ آئے تو تم آ جانا اور آ کے ہمیں لاشوں کو دفنا دینا، اور ہائے بے کسی مولا۔ کہ اس کے بعد بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بنی اسد کے بچے، اور یہ کہا کہ اے میرے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ جو ہیں فوج کے خوف سے نہ آئیں تو تم ایسا کرنا کہ ننھے ننھے ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے لانا، ہماری لاشوں پہ لا کے ڈال دینا، اور جس حد تک ہو سکے لاشوں کو ہمارے ڈھانک دینا تم آ کے۔ ہائے افسوس مولا کی بے کسی ہے کہ بچوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم آنا اور لاش پہ آ کے ڈال دینا۔ تو یہ وہ تاریخ ہے جب حسین ابن علی کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور یزیدی فوجیں آ گئی ہیں، اور یہ حکم آ گیا کہ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیں، اور یہ خبر جو ہے حضرت عباس تک پہنچ گئی۔ بس عباس کو یہ سننا تھا کہ عباس کو غیظ آ گیا، وہ آ کے کہا کہ کون ہے وہ کہ جو میری موجودگی میرے مولا کے خیمے یہاں سے ہٹا دے فرات سے؟ کون ہے کہ جو میری موجودگی میں میرے مولا کے خیمے یہاں سے ہٹا سکتا ہے؟ یہ بات حسین تک پہنچی کہ حسین اب بس جنگ جو ہے آمادہ ہے، جنگ شروع ہونا چاہتی ہے۔ حسین آئے، آگے عباس ہم لوگ اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کرتے۔ عباس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا اگر عباس کی زندگی میں یہ کام ہو گیا تو عباس کا ضمیر اسے یہی کہے گا کہ تو موجود رہا اور تیرے مولا کے خیمے ہٹ گئے، تو کھڑا دیکھتا رہا۔ حسین نے کہا عباس میں تمہاری وفاداری کو سمجھتا ہوں، تمہاری محبت کو سمجھتا ہوں، لیکن عباس ہم جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے۔ بس عباس نے گھٹنے ٹیک لیے، ہاتھ جوڑ لیے، مولا اس وقت مجبور نہ کیجیے، اگر اس وقت یہ خیمے ہٹ گئے تو عباس منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا دنیا میں، اس وقت مجبور نہ کیجیے۔ حسین نے دیکھا کہ اس وقت شیر کو قابو میں لانا بہت مشکل ہے، لہٰذا زینب تک خبر پہنچائی کہ زینب اس وقت عباس کو سنبھال لینا تمہارا کام ہے۔ بس زینب نے بات سنی، عباس کو بلایا کہ عباس یہاں پر آ جاؤ۔ جب عباس نہیں پہنچے تو زینب نے فقرہ کہلوایا، اے عباس اگر تم نہیں آؤ گے تو زینب بنا چادر کے یوں ہی نکل آئے گی۔ بس یہ حیا و خیمے میں آیا اور کہا بی بی اگر آپ کا حکم یہی ہے کہ خیمے ہٹ جائیں تو تلوار توڑ کے پھینک دی قدموں پر، کہا تلوار سامنے موجود ہے، عباس اب کبھی کچھ نہیں کرے گا، عباس معارض نہیں ہوگا، اگر یہی مرضی خیمے ہٹ جائیں تو ہم راضی ہیں خیمے ہٹنے کے لیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں حضور آج کا دن جو ہے وہ میں عباس کے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، آج کا دن جو ہے وہ حسین کے مہمان سے منسوب کیا گیا ہے۔ وہ کون مہمان؟ جس وقت حسین نے کہا تھا اے حر تو ایسے موقع پہ میرے پاس آیا ہے کہ نہ میرے پاس کچھ کھانا ہے اور نہ میرے پاس پانی ہے،
میں تیری خاطر کس طرح سے کروں؟ آپ حر کے مرتبے کو جانتے ہیں؟ آپ شاید حر کے مرتبے کو نہیں جان پائیں گے کہ حر کا مرتبہ کیا تھا۔ آپ غور فرمائیں، حر کے مرتبہ جو ہے اس پر اچھے اچھے مومنین نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو کہ کچھ دیر پہلے مولا کے اوپر فدا ہونے آ گیا تھا، اس کا مرتبہ آپ جانیں گے؟ ایران کا ایک بادشاہ تھا، وہ ایک بار عراق گیا۔ عراق جب پہنچا تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے۔ لہذا بادشاہ وقت تھا، اس نے یہ ضد کی کہ ہم امام حسین کی قبر کھود کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر شہید جو ہے زندہ رہتا ہے، یہ مرتا نہیں۔ تو دیکھیں لاشا جو ہے، میت جو ہے کس عالم میں ہے۔ علماء نے اس زمانے کے اور لوگوں نے سمجھایا کہ تو کیا غضب کرتا ہے، امام کی قبر کھودے گا، معصوم کی قبر؟ اگر تجھے دیکھنا ہی ہے تو ادنا سے ایک صحابی، ادنا سے ایک چاہنے والا جو حسین کا تھا حر، اس کی قبر کھود کے دیکھ لے کہ شہید جو ہے زندہ رہتا ہے کہ مر جاتا ہے۔ اور اس بات پر راضی ہو گیا۔ بات سنیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب قبر کھودی گئی اور دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ حر کو ابھی لٹایا گیا ہے۔ حر کی آنکھیں روشن، سامنے دیکھ رہے، اور ایسا لگتا کہ ابھی ابھی لا کے حر کو تازہ لا کے یہاں لٹایا گیا ہے۔ بڑا متاثر ہوا، پوچھا کہ سر پر کیا بندھا ہوا ہے؟ کہا یہ رومال ہے۔ کہا یہ کیسا رومال ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی نے خود بنا تھا، یہ حسین نے حر کے ماتھے پیشانی پر باندھا ہے، کیونکہ حر کا خون روک نہیں رہا تھا، لہذا یہ رومال باندھا گیا ہے، یہ فاطمہ کا رومال ہے۔ اس کو بڑا احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے ایک بہت بڑی شخصیت کی قبر کھدوائی اور بہت بڑا گناہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں رومال اپنے ساتھ میں قبر میں لے کے جاؤں، لہذا رومال کھول لیا جائے۔ بس سنیں آپ، بس ایک شخص اترا، اس نے آ کے رومال کھولا، رومال کا کھولنا تھا کہ پھوارا خون کا نکلا، جیسے لگتا ہے کہ ابھی یہ رومال باندھا گیا تھا، حر کی شہادت ابھی ہوئی ہے، اور خون جو تھا وہ بہتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری قبر خون سے بھر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ کیا کرتا ہے، اگر اس رومال کو واپس نہیں باندھے گا تو پوری دنیا خون خون ہو جائے گی، لیکن یہ خون نہیں رکے گا۔ لہذا ڈر کے مارے فوراً رومال کو باندھ دیا گیا۔ اب آپ نے پہچانا حر کی عظمت کیا ہے، حر کی منزلت کو آپ نے پہچانا۔ حر کی منزلت کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ کے بنا اور رومال جو ہے حر کے سر پر بندھا ہوا ہے۔ حر کی منزلت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور حر، میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کرتا ہوں، حر باہر سے خراب ضرور ہوں گے شروع میں، لیکن اندر سے نیکی تھی۔ حسین نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا تھا جن کے دل پاک تھے، اگر باہر کی گندگی کچھ لگ گئی تھی تو حسین کے پاس آ کے صاف ہو گئی۔ لہذا حر، اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ جب حر نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا مولا کے، تو امام حسین نے یہ کہا تھا کہ حر کیا غضب کرتا ہے، تیری ماں تیرے سوگ میں روئے۔ تو اس نے جواب یہ دیا تھا جناب حر نے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ حر کی پاکیزگی کو، نجابت کا، کہ جواب حر نے یہ دیا تھا کہ اے مولا میں کیا بتاؤں، آپ کی مادر گرامی تو وہ ہیں کہ جن کا نام سوائے بھلائی سے لیا ہی نہیں جا سکتا، ورنہ اگر کوئی اور عرب کے اندر میری ماں کو کہتا تو میں بھی اس کی ماں کو ویسا ہی کہتا، لیکن میں کیا بتاؤں، آپ کی ماں جو ہیں وہ تو سیدانی ہے تمام عورتوں کی، لہذا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ حر کی پاکیزگی تھی، یہ حر کی اس نطفے کی پاکیزگی تھی کہ حر نے یہ کہا کہ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا آپ کے والد گرامی کو۔ آپ غور فرما لیں، یہی بات تھی کہ شب عاشور حر جو تھا تڑپ رہا تھا، وہ ایک بار اس تڑپنے کے عالم میں آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ رسول کی بیٹی آئی ہے۔ وہ آ کے کہتی اے حر، میرے بیٹے نے کیا خطا کی تھی، اے حر آخر تو کیوں گھیر کے اس کو یہاں لایا۔ حر یہ کہتا ہے کہ میں 2 منٹ آگ لگتی تھی، فاطمہ بیٹے کی خطا بتا دے۔ تو حر کی جب آگ کھلی تو تاریخ بتاتی ہے کہ چہرہ زرد، تھر کانپ رہا ہے۔ جب غلام آیا تو آ کے پوچھا کہ اے آقا تیری میں کیا حالت دیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھتا کہ پوری دنیا عرب میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام بتاتا، اور تو جنگ سے اتنا ڈر رہا ہے۔ اس نے ڈانٹا کہ کیا بکتا ہے، کیا تو سمجھتا ہے میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ تو موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو رسول کی بیٹی آ کے مجھ سے پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، اور مجھے جنت ایک طرف دکھ رہی ہے
اور جہنم ایک طرف دکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا تو سننا چاہتا ہے، بھائی کو بلا کے لایا غلام کہ چل کے اپنے بھائی کی حالت دیکھ۔ بھائی جب آیا پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا اچھا سمجھنا چاہتے ہو میری حالت کو؟ تو آؤ، ہاتھ پکڑا، حسینی خیموں کے پاس لائے اور اس کے بعد لا کے سنایا اور کہا کہ سنو یہ آوازیں سنو۔ کہا یہ تو ایسا لگتا ہے کچھ ننھے ننھے بچے کہنے اللہ تیش اللہ تیش، ہائے پیاس مارے دے رہی ہے، ہائے پیاس مارے دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تجھ کو پتا ہے آج اتنی گرمی تھی کہ میں نے گھوڑے کو 7 مرتبہ پانی پلایا پھر بھی سیراب نہیں ہوا۔ ارے گھوڑا وہ ہے جو پیاس برداشت کر سکتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کئی دن کے پیاسے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس پھر آیا اور آ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب زندگی جو ہے وہ بیکار ہے۔ غلام سے کہا ہاتھ میرے پیچھے باندھ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ خود قریب آتے ہیں، آ کے مولا قدموں میں گرا دیا، کہا مولا اب یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کہا ہر کیا کہتا ہے؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا، اور تو میرا مہمان ہے۔ ہاں البتہ حسین تجھ سے شرمندہ ہے، تو ایسے وقت پر آیا ہے کہ نہ میرے پاس کچھ تیری مہمانداری کچھ بچا، نہ پانی کا قطرہ بچا کہ میں تجھ کی خاطر کر سکتا۔ ہاں لیکن یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ محشر میں تجھ کو اپنے دادا سے اپنے والد سے تجھ کو جو ہے میں سیراب کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا مولا مجھے اب سیراب ہونے کی کوئی خواہش نہیں، بس اجازت دے دیجئے۔ کہا خود تو ابھی میرا مہمان ہے، ابھی پہنچا ہے۔ کہا مولا نہیں اب اجازت چاہیے، اور بس یہ میں اجازت چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پہلے جائے گا۔ کہا خود یہ کیا کہتا ہے؟ جوان بیٹا جائے اور ضعیف باپ دیکھے کہ بیٹا جا کے قتل ہو رہا ہے۔ کہا مولا یہی میرے گناہوں کی تلافی ہے، اس میں مجھے مجبور نہ کریں، بیٹا جائے گا۔ بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے جنگ کی، اور لیکن کہاں تک جنگ کرتا؟ ظاہر ہے بیٹا جنگ کرتے کرتے گرا اور پکارا کہ بابا میری خبر، کہ جب ہر دوڑتا بغیا ظاہر ہے کہ باپ تھا تو وہاں پر کیا دیکھا کہ حسین پہلے سے موجود ہے، اپنے زانو پہ ہر کے بیٹے کا سر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بار ہر نے کہا کہ مولا آپ آ گئے یہاں کے اوپر۔ حسین نے کہا اے ہر، کیا بوڑھا باپ بھی کوئی جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھتا ہے؟ میں کہوں گا مولا حسین اگر یہی اصول برقرار رہا تو پھر علی اکبر کے لاشے پر نہ جائیے گا۔ ہو سکتا حسین کہے تو نہیں سمجھا، جب حر کا بیٹا شہید ہوا تھا تو میں زندہ تھا، لیکن جب علی اکبر شہید ہوا تو نہ عباس باقی رہ گئے نہ قاسم باقی رہ گئے، میں نہ جاتا تو کون جاتا۔ انجد لسان اللہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہمیں عمل صالح کی قوت عطا فرما، پالنے والے ہمارا شمار محمد علی محمد کے چاہنے والوں میں سے کر، پالنے والے ہم میں سے جو پریشان کی پریشانیوں کو دور کر دیں، ہم میں سے جو قرض دار ان کے قرضوں کو ادا کروا دیں، پالنے والے ہم لوگوں کی قوت عمل کو باقی رکھ، پالنے والے ہم لوگوں کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے ہمارا شمار ان کے انوار و انصار میں شمار کر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا حسین 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 بس یا حسین 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 اس کو بلانا تھا عباس بیرانی کو۔ جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، مجھے اس دن سے پہلے ہی نے کیوں موت آگئی ہوگی۔ جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، مجھے اس دن لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی۔ علی اکبر کا لاشا آپ لیے جاتے تو ہے، لیکن در خیمے پہ مولا غم زدہ لیلا کھڑی ہوگی۔ در بیٹے
کہ لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، جوان بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، درے خیمے پہ مولا غم زدہ لیلا کھڑی ہوگی، جوان بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، نکالی ہوگی شہ نے جب زنا اکبر کے سینے سے، جوان بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، جوان بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، علی نے بر کے پیشانی پہ سر کے چوم لی ہوگی، علی نے بر کے پیشانی پہ سر کی چوم لی ہوگی، جوان بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، جوان یا حسین 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 لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، 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 چھٹا ہے شاہ سے مدینہ اسی محرم میں، چھٹا ہے شاہ سے مدینہ اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، اسی میں شے پہ ہوا ساتویں سے پانی بند، اسی میں شے پہ ہوا ساتویں سے پانی بند، جلی اسی میں شے پہ ہوا ساتویں سے پانی بند، رہا فرات پہ پہرا اسی محرم میں، رہا فرات پہ پہرا اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، لٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں، اسی میں آن محمد کی لاش لائے شاہ، اسی میں
آن محمد کی لاش لائے شاہ اسی میں آن محمد کی لاش لائے شاہ اسی میں آن محمد کی لاش لائے شاہ اسی میں آن محمد کی لاش لائے شاہ شہید ہو گیا دولہا اسی محرم میں شہید ہو گیا دولہا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں حسین پیاس کا بازو اسی میں ٹوٹا ہے 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 شہید ہو گیا سقا اسی محرم میں شہید ہو گیا سقا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں اسی میں قتل ہوئے نوجوان علی اکبر 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 علی اسی میں قتل ہوئے نوجوان علی اکبر بہا ہے خون تمنا اسی محرم میں بہا ہے خون تمنا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں خدا کے تیر سے حلقوں میں شاہ کے ہاتھوں پر خدا کے تیر سے ہاتھوں پر خدا کے تیر سے حلقوں میں شاہ کے ہاتھوں پر خدا کے تیر سے حلقوں میں شاہ کے ہاتھوں پر کے تیر سے حلقوں میں شاہ کے ہاتھوں پر تڑپ کے رہ گیا بچہ اسی محرم میں تڑپ
کے رہ گیا بچہ اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں اسی مہینے میں سر کٹ گیا نمازی کا 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 لاحت سے نکلی ہے زہرا اسی محرم میں لاحت سے نکلی ہے زہرا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں اسی مہینے میں قیدی بنے نبی کے حرم 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 چھنی ہے چادر زہرا اسی محرم میں چھنی ہے چادر زہرا اسی محرم میں لوٹا ہے گلشن زہرا اسی محرم میں لوٹا ہے شاہ سے مدینہ اسی محرم میں کر دینا آدھا کر دینا بتا دوں ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام زوجائے علی سر بلند فاطمہ عظیم و ارجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہیں بلند ہر درود اور ہر سلام
مادر حسین تیرے نام. ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. کٹ رہا تھا فرق شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئیں، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. بی بی غم اٹھائے ہیں بہت، دل پہ داغ کھائے ہیں بہت، تجھ پہ اے حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. انقلاب وقت دیکھیے، امتحان سخت دیکھیے، سر کھلے رسول زادیاں اور اہل شر کا اجتحام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. شمر کے تماچے کھائے ہیں، بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں، باپ کی جدائی کم نہ تھی، اس پہ قید کے ستم مدام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. بی بی آپ پر ستم ہوئے، ہر گئی پہ در کا غم لیے، ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. حسین 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 یا 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 حسین. کربلا میں ایک سانحہ ہوا، کربلا میں ایک سانحہ ہوا، بے ردا ہوئی بنت مرتضیٰ، کنبہ بطول در بدر ہوا. کربلا میں ایک
سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا قتل جب ہوئے شاہ مشرقین دیکھتی رہی وارث حسین ظلم و جور کی تھی وہ انتہا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا ایک شیر خوار نونہال تھا پیاس سے برا اس کا حال تھا ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا حرملہ کا تیر ظلم کر گیا ہائے شیر خوار پیاسا مر گیا ہونٹوں پہ مگر شیک تھی دعا کربلا میں سانحہ ہوا تھی حسین کی ایک لاڈلی 4 سال کی جس کی عمر تھی خون رلاتا ہے اس کا تذکرہ کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا ماں پھوپھی بہن اور بھائی کا اس کے واسطے سب کا پیار تھا جان دیتا تھا اس پہ ایک چچا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا جب وہ پیاس سے جاں بلب ہوئی مشک چھوٹی سی ایک چچا کو دی پانی لانے وہ نہر پر گیا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا دن گزر گیا شام ہو گئی بچی راستہ دیکھتی رہی لوٹ کر نہیں آیا پھر چچا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا تھا حسین کا ایک نوجوان فاطمہ صفت حیدری نشان صورت رسول تھا وہ محلقہ کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا تھا حسین کا ایک جواں پسر تب زدہ بدن سوختہ جگر بعد عصر وہ قید ہو گیا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا بستہ رسن جسم ناتواں اور پاؤں میں بھاری بیڑیاں توق خاردار ایک گلے میں تھا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا زاہد اس جگہ روک لے قلم کرتے ہیں بکا صاحبان غم اب تو آتی ہے ایک ہی صدا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا کربلا میں ایک سانحہ ہوا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تھوڑا یا حسین یا حسین یا حسین اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو 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 نالوں سے آسمان و زمین کو ہلا تو دو اہل
پیام حسینی سنا تو دو اہل قضا پیام حسینی سنا تو دو سوکھی زبان ہو تو اصغر پھرا 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 تو دو فوج سے تم کو خون کے آنسو بلا تو دو اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو کس کی مجال چادر زینب جو چھین لے 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 عباس نامدار کا شانہ ہلا تو دو اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو دل میں کہیں صغیر کا ارمان رہ نہ جائے دل میں کہیں صغیر کا ارمان رہ نہ جائے دل میں کہیں صغیر کا ارمان رہ نہ جائے دل میں کہیں صغیر کا ارمان رہ نہ جائے بانو تو اپنے لال کی منت بڑھا تو دو اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو کس کی مجال چادر زینب جو چھین لے 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 عباس نامدار کا شانہ ہلا تو دو اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو یا حسین 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 یا حسین. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والسلام عليك يا علي مرتضى،
السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليكم يا معدن الرسالة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمين المؤمنين سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا مغيث الشية والذوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زمان هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Please come out the front.